بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 200 غمگین کنواری لڑکیاں جس طرح نسائے مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے شاہکار حسن کو دیکھ کر مدہوش ہو گئی تھیں، اسی طرح عرب کی عورتیں قریش کے اس جوان رانا کے جمال بے مثال پر فریفتہ تھیں اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھیں۔ وہ حسین ترین انسان تھے۔ قریش کی عورتیں ان کی محبت میں پاگل اور دیوانی ہوئی جاتی تھیں۔ 10-20 نہیں، سینکڑوں لڑکیاں ان کی محبت میں گرفتار تھیں اور آس لگائے بیٹھی تھی کہ ہماری شادی حضرت عبداللہ سے ہو جائے گی۔ مگر جب حضرت عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو منتخب کر لیا تو عشق عبداللہ میں وارفتہ دیگر لڑکیاں عمر بھر غم محبت کو دل میں بسائے کنواری بیٹھی رہیں، اور انہوں نے کہیں بھی شادی نہیں کی کہ اگر عبداللہ نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ ہاں، مجھے اب اپنی تنہائیوں سے پیار ہے، یہ جو میرے ساتھ ہیں تیرے چلنے جانے کے بعد۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی تو بنی مخزوم اور بنی عبد مناف کی 200 لڑکیاں شمار کی گئیں جنہوں نے حضرت عبداللہ کو نہ پانے کے غم میں شادی نہیں کی۔ تاریخ عالم میں کوئی ایسا البیلا آپ کی نظروں سے گزرا ہے جس کے غم فراغ میں 200 لڑکیوں نے شادی سے انکار کر دیا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ذاتی طور پر کوئی شخص اتنا حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب حضرت عبداللہ کے جمال بے محابہ کا اصل راز یہ تھا کہ آپ نور نبوت کے حامل تھے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین تھے۔ اسی نور کے جھلکنے کی بنا پر آپ کا چہرہ غیر معمولی طور پر تاباں اور درخشاں تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، آپ کے روح انور پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھلکتا تھا جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ نور نبوت کا حامل یہ بانکا سجیلا 18 سالہ نوجوان جب بن سنور کر جب دولہا بنا ہوگا تو اس کے سج دھج کا کیا عالم رہا ہوگا۔ یہ شادی ماہ رجب میں پیر کے دن ہوئی۔ شادی کے بعد پہلے ہی ہفتے میں حضرت آمنہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت دار بن گئی۔ وہ نور مکنون جو ہزارہ سال سے امانت بن کر آ رہا تھا، اس نعمت عظمیٰ سے اللہ جل شانہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو مالا مال فرمایا۔ ان کے بطن مبارک میں اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل و بے مثال حسن و جمال سے آراستہ کر کے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے ارتباط فرمایا۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار گاہ میں شکار کھیل رہے تھے۔ اتفاقاً وہاب بھی پھرتے پھراتے ادھر جا نکلے۔ عبداللہ بے فکری سے شکار میں مشغول تھے کہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے 70-80 یہودی تلواریں لہراتے ہوئے باہر نکل آئے اور حضرت عبداللہ کو گھیر لیا۔ وہاب نے جب یہ صورتحال دیکھی تو عبداللہ کی امداد کے لیے دوڑ پڑے، مگر اکیلے وہاب اتنے سارے شمشیر بکف دشمنوں سے عبداللہ کو کب تک بچا سکتے تھے؟ ناگہا سفید گھوڑوں پر سوار بہت سے لوگ کہیں سے نمودار ہو گئے۔ یہ لوگ دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی یہودیوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحوں میں انہیں مار بھگایا۔ حفاظت الہی کا یہ کرشمہ دیکھتے ہی وہاب نے دل میں طے کر لیا، میری بیٹی آمنہ کے لیے اس سے زیادہ موزوں شوہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے جس نوجوان کی حفاظت کے لیے کارخانہ قدرت کی نادیدہ اور مخفی قوتیں مصروف عمل ہوں، اس سے بہتر داماد وہاب کو کہاں مل سکتا تھا؟ پہل عبد المطلب کی طرف سے ہوئی ہو یا وہاب کی طرف سے، بہرحال فریقین کی بے تابانہ رضامندی سے یہ رشتہ طے ہو گیا، اور پھر ایک دن عبد المطلب اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بغرض شادی وہاب کے گھر چل پڑے۔